مرتبہ آپ کی بارگاہ میں دو عورتیں لڑتی جھگڑتی آتی ہے، ان کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے، ایک عورت کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، دوسری عورت کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے۔ آخر دونوں کو بڑا سمجھایا لیکن دونوں نہیں مانی۔ جب دونوں نہیں مانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آرا لایا جائے اور تاکہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر کیے جائے، اور ایک ٹکڑا ایک عورت کو دے دیا جائے، دوسرا ٹکڑا دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ آخر دونوں عورتیں بڑی زار و قطار رونے لگی، بڑی پریشان ہونے لگی، لیکن جو حقیقی ماں تھی، جو سچی ماں تھی، اس کے چہرے پر بہت زیادہ غم کے آثار آ گئے، وہ بہت زیادہ تڑپنے لگی۔ جب بہت زیادہ تڑپی اور جب بہت زیادہ غم کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و دانائی سے پہچان لیا کہ یہی حقیقی ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو لیا اور اس عورت کو دے دیا، لیکن وہ عورت کہہ رہی تھی اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بچے کو قتل مت کرائیے، بچے کو مروائیے مت، ورنہ تم میں جس سے چاہو اسے دے دو۔ آخر کار ہوتا یہ ہے کہ حضرت علی اس عورت، دوسری عورت جو جھوٹی ماں بن رہی تھی، جو جھوٹا داؤ کھیل رہی تھی، اس عورت سے کہتے ہیں تجھے کیا شرم نہیں آتی، کیا تجھے غیرت نہیں آتی کہ کسی کے جھوٹے عہد بول کر بچے کو لینا چاہتی ہے؟ وہ عورت اپنے جرم کا اعتراف کر لیتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس پر اپنی نظر ڈال دیتے وہ فوراً سے پہلے سچائی اگلوا لیتے۔ آخر ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے اور اپنے دو خادموں کو بلایا اور کہا جاؤ فلاں علاقے میں، فلاں مسجد کے پاس میں ایک آدمی اور ایک عورت رات بھر لڑتے لڑتے ہو گئی ہے، ان کو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم اس عورت اور اس آدمی کو بلا کر لے کر آئے اور پوچھا کہ تم پوری رات لڑ رہے تھے؟ کہا ہاں ہاں ہم پوری رات لڑ رہے تھے۔ مرد سے پوچھا تو کیوں لڑ رہا تھا؟ عورت سے پوچھا تو کیوں لڑ رہی تھی؟ وہ مرد کہتا ہے کل میں نے اس سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو ابھی مار دوں، اس سے ابھی جدا ہو جاؤں اور اس کا چہرہ نہ دیکھوں۔ اور اس سے پوچھا، کہا میرے دل میں بھی ایسی ہی کیفیت پائی جا رہی تھی، میرے دل میں بھی ایسے ہی حالات ہو رہے تھے، میرے دل میں بھی اس کی طرف سے ایسی نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے تمام ملازمین سے کہ تم باہر چلے جاؤ، تم یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب لوگوں کو باہر بھیج دیا اور یہ دونوں رہ گئے، عورت سے مخاطب ہو کر کہا اے عورت جو تو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا ایمانداری سے اور سچائی کے ساتھ تو اس بات کو بیان فرمائے گی؟ یہ اعتراف کرتی ہے ہاں ہاں میں سچائی کے ساتھ اس بات کو بیان کروں گی، جو کچھ آپ کہیں گے، جو کچھ آپ بتائیں گے میں سچائی کے ساتھ اس بات کو پوری بتاؤں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہ بتا تو اپنے چچا زاد بھائی سے محبت کرتی تھی؟ وہ کہتی ہاں ہاں میں اپنے چچا زاد بھائی سے محبت کرتی تھی۔ کہا تیرے چچا زاد بھائی نے ایک مرتبہ تجھ سے زنا کر لیا تھا اور تو اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی؟ یہ کہتی ہاں ہاں بات بالکل ٹھیک ہے، تیری ماں کو اس بات کا معلوم تھا، تیری ماں نے تیرے باپ سے اس بات کو چھپا کر رکھا، اور جب تیرے بچہ پیدا ہونے کی باری آئی تو تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے کر جنگل میں چلی گئی اور تیرے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو تیری ماں نے اس بچے کو کپڑے میں دبا کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ جیسے ہی تم اس کونے میں رکھ کے چلی، ایک کتا آ جاتا ہے جو اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، بتا تو نے اٹھا کر ایک اینٹا اس کتے کے مارا، جو اس کتے کے تو نہ لگا وہ بھاگ گیا، لیکن وہ اینٹا اور وہ پتھر اس بچے کی پیشانی میں لگ گیا، تیری ماں نے کپڑا باندھ کر پٹی باندھ کر چلی گئی۔ اب بتاؤ وہ بچہ کہاں ہے؟ کیا تمہیں اس بچے کا معلوم ہے وہ بچہ کہاں چلا گیا؟ کہا مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا، مجھے آج تک پتہ نہیں وہ بچہ کہاں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بچہ ایک قبیلے کے لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، انہوں نے اس بچے کی پرورش کی تھی، اور وہ بچہ آج تیرے سامنے کھڑا ہے جس سے تو نے نکاح کیا ہے۔ حقیقتاً یہ تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ جب یہ خاتون اتنی بات سنتی ہے تو میرے پیارے حیرت میں پڑ جاتی ہے۔
اور حقیقت کا اعتراف کر لیتی ہے، کہتی ہے علی ہاں واقعی بات ایسی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس بات کا میری ماں کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا، تمہیں کیسے اس بات کا پتہ چل گیا؟ اے میری قوم کے لوگوں، لوگ تو آج نبی کے علم غیب کا انکار کرے کرے مرتے جاتے ہیں، کہ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کا کوئی علم نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ لیکن دیکھو تو صحیح، داماد پیغمبر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ عالم ہے، تو پھر میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کی نظر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ حقیقت تو وہی ہے جس کو علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار بیان فرماتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اے میری قوم کے لوگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ میرے پیارے آپ جس میدان میں چلے جاتے کافر آپ سے دیکھ کر ڈر جاتے، آپ کے چہرے کی وہ ہیبت تھی، آپ کی وہ ہیبت تھی کہ کفار میں طاقت نہ تھی کہ آپ سے مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس میدان میں جاتے دائرہ اسلام کو بڑھاتے چلے جاتے، میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرے پیارے حضرت علی علم کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے جنگ صفین کے موقع پر آپ کے بہت سارے اصحاب آپ کے ساتھ ہیں، اچانک میں پانی کی قلت پڑ جاتی ہے، اور جب پانی کی قلت پڑتی ہے تو میری قوم کے لوگوں آپ کے اصحاب کہتے ہیں اے مولا کائنات، اے امیر المومنین، ہم پانی پینے کے لیے کہاں جائیں؟ پانی کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت علی اور آپ کے اصحاب ادھر ادھر بھاگے دوڑے، لیکن پانی کہیں سے دستیاب نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے اصحاب کو لے کر ایک راستے پر چلتے ہیں، وہاں ایک گرجا گھر بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں ایک بہت دنوں سے ایک راہی وہاں عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے اس راہب سے پوچھا کیا یہاں کہیں قریب پانی مل جائے گا؟ اس نے کہا یہاں تو کہیں قریب پانی نہ ملے گا۔ آپ واپس پلٹ کر آئے اور اپنے اصحاب سے کہا چلو اس طرف چلتے ہیں، وہاں ایک پتھر گڑا ہوا تھا۔ آپ نے کہا اس پتھر کے نیچے پانی ہے۔ اس پتھر کو ہٹانے کی آپ کے اصحاب نے بہت کوشش کی، لیکن وہ پتھر نہ ہل سکا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آستین چڑھائی اور آپ نے اپنی انگلیوں کا سہارا لگایا اور طاقت لگائی، چند لمحات میں اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اور جب اس پتھر کو ہٹایا ہے میرے پیارے اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، پانی کا چشمہ نکلنے لگا ہے۔ تمام اصحاب پانی پیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ نظام الدین رامپوری اعلان کرتا ہے جب حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے کہ اپنے اصحاب کو پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میرے نبی کے دریائے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کے دریائے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم کے دریائے کرم کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ میرے حضرت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور میرے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، جنہوں نے مومنوں کے لیے میرے پیارے بہت کچھ دیا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس میرے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو داماد پیغمبر بھی ہے اور میرے پیارے حضرت امام حسن و حسین کے باپ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چشمہ ولایت ہے اور میرے پیارے تمام اولیاء کرام کے سردار ہے، امیر المومنین ہے۔ آج سے بہت سے خارجی اور رافضیوں نے نئی نئی باتیں بنانی شروع کر دی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ داماد پیغمبر ہے اور جب قیامت کا دن آئے گا یہ ہماری شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہماری بخشش کراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اولیاء کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت انشاءاللہ تم کو جنت میں لے کے جائے گی۔ صحابہ کرام سے سچی عقیدت ہو، صحابہ کرام سے سچی محبت ہو تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔
گی آج کا وہ دن ہے کہ مولائے کائنات کی، میرے پیارے مولائے کائنات کی پیدائش کا دن ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، مولائے کائنات کی محبت دل میں رکھو، اولیاء کرام کی محبت دل میں رکھو، حضرت امام حسین اور امام حسن کی محبت دل میں رکھو، اس لیے کہ ان کی اولاد نے اس دین متین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، یاد کرو وہ دن کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت امام حسین اور آپ کے تمام جانثاران کربلا میں تھے، اور کربلا کی ترسب تپتی ہوئی سرزمین پر اس یزید کے سامنے اعلان کیا تھا، اے یزید تو قرآن کے خلاف کوئی اصول نہ بنائے گا، قرآن کے خلاف کوئی دستور نہ بنائے گا، قرآن کے خلاف کوئی قانون نہ بنائے گا، اور اعلان کر کے کہا تھا امام حسین نے، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں، لیکن جو نانا نے شریعت دی ہے، جو قرآن اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن شریعت کو ہم بچا لیں گے، ہم شریعت پہ آنچ نہ آنے دیں گے۔ تبھی تو کسی نے پکار کر کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔